الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارد دشمن ہمیشہ پرغم بذکر تو دوست دارد۔ آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار نائب پروردگار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علماء اہل سنت و مبلغین سنی دعوت اسلامی اور فکر رضا اجتماع میں آنے والے تمامی اہل سنت والجماعت کے احبابوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ ہے افکار رضا، فکر رضا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان وہ ذات اور وہ شخصیت ہے کہ جو محتاج تعارف نہیں ہے، البتہ ہم بھی اپنا نام ان کے غلاموں میں شمار کرنے کے لیے ان کا ذکر کر لیتے ہیں، اور آج اس محفل کو نسبت ہے افکار رضا سے، یعنی فکر رضا۔ اعلیٰ حضرت کی سوچ کیا تھی، دنیائے سنیت میں شاید کوئی ایسا فرد ہوگا جس نے اعلیٰ حضرت کا نام نہیں سنا ہوگا اور ان کا مشن نہیں سنا ہوگا۔ ابھی آپ ناظم صاحب سے سماعت کر رہے تھے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ تو جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کی سوچ اور فکر تھی وہ یہ تھی۔ اور بھی کچھ نکات ہے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں، میں ان کی طرف بھی آؤں گا، لیکن چونکہ بات امام الکلام کلام الامام کی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ چند اشعار کے ساتھ ان کی سوانح حیات پر گفتگو کا آغاز کروں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی سوچ اور فکر کیا تھی، انہوں نے اپنی سوچ اور فکر کو قلم بند کیا ہے۔ آپ نے جب نبی کی شان میں کلام لکھے
تو یوں لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرا ساتھ دیں اس میں۔ امام اہل سنت نے جب میرے نبی علیہ الصلاۃ و تسلیم کے اوصاف دیکھے تو یوں کہا، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اگر یہ شعر کی تشریح کروں نا تو آپ سر جوڑ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ اتنے سارے مطلب اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں کہہ دیا ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور آگے کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ ہے فکر رضا، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور فرماتے کرو تیرے نام پہ جا فدا، کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور کہتے کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے جو حضور کی تعریف بیان کی ہے، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، اس کی مثال دنیا میں کوئی قائم نہیں کر سکا جو تعریف امام اہل سنت نے لکھی ہے۔ امام اہل سنت کے جو بڑے کارنامے ہیں، ان کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ اگر کوئی ہے تو وہ ہے قرآن مقدس کا ترجمہ کنز الایمان۔ اگر بڑے کارناموں میں اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا کارنامہ ہے قرآن مقدس کا ترجمہ کرنا، جس کا نام ہے کنز الایمان۔ اور یہ ہے کنز الایمان جو بچاتا ہے سنیوں کا ایمان۔ یہ کنز الایمان جو ہے یہ سنیوں کے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے، سنیوں کے ایمان کو بچانے والا ہے۔ اس لیے کہ جب دنیا کے اندر ایسے ایسے لوگ آ گئے تھے جنہوں نے قرآن کے غلط ترجمے کرنے شروع کر دیے، جنہوں نے قرآن مقدس کی غلط انہوں نے تعبیریں پیش کرنی شروع کر دی، اگر اس وقت میں کسی نے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی ہے تو وہ کنز الایمان کے ذریعے امام اہل سنت نے کی ہے۔ آپ دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال دے کر آگے بڑھتا ہوں۔ قرآن مقدس کا ترجمہ ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف ہے اللہ کے لیے جو دونوں جہاں کا پالنے والا ہے۔ یہ ترجمہ کس نے کیا؟ یہ ترجمہ کیا اشرف علی تھانوی نے اور رشید احمد گنگوئی، جتنے وہ تھے اس زمانے میں، انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ سب تعریف ہے اللہ کے لیے۔ لیکن جب امام اہل سنت نے قلم اٹھایا تو کیا کیا؟ سب خوبیاں اللہ کے لیے۔ کیونکہ انسان کی جب تعریف کی جائے گی، جیسے اگر کوئی کہے کہ میری تعریف کرو یا کسی اور کی تعریف کرو، تو انسان جب اس کی بات کہے گا نا تو پھر وہ کیا کہے گا؟ وہ اس کے اندر فلاں تعریف ہے، فلاں اچھی، فلاں اچھائی ہے، فلاں یہ ہے، بولتے بولتے پھر انسان کہہ دے گا اس کے اندر تعریف تو بہت ساری ہے لیکن اس کے اندر خوبی تو بہت ساری ہے، لیکن اس کے اندر یہ عیب بھی ہے، یہ برائی بھی ہے، یہ اس کے اندر گناہ بھی ہے، یہ اس کے اندر عیب بھی پایا جاتا ہے۔ امام اہل سنت نے
امکان ہی ختم کر دیا. کہا کوئی انسان تعریف کے تو دو پہلو ہوتے ہیں, ایک اچھی تعریف ہوتی ہے, ایک بری تعریف ہوتی ہے, لیکن امام اہل سنت نے صاف کر دیا ہم جب رب کی بات کریں گے تو تعریف سے کام نہیں چلے گا, بلکہ امام اہل سنت نے کہا ہم تو یوں کہیں گے الحمدللہ رب العالمین, ساری خوبی اللہ کے لیے ہے, ساری خوبی اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے. اور بھی کئی آیتیں ہیں جو ترجمہ کنز الایمان کو دوسروں کے مقابل میں منفرد کرتی ہے, جیسے قرآن کی تیسرے پارے کی آیت ہے وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اس کا ترجمہ بدعقیدہ لوگوں نے کیا کہ اور کافروں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی مکر کیا معاذ اللہ, اور وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اللہ بہت بڑا مکر کرنے والا ہے معاذ اللہ. اب اگر کوئی قرآن اٹھائے گا اور وہ یہ پڑھے گا تو وہ کیا کہے گا, تمہارا اللہ تو مکر کرتا ہے. پھر دوسرے نے اٹھایا ترجمہ کیا تو یوں لکھا کافروں نے فریب دیا تو اللہ نے بھی فریب دیا, اور اللہ بہت بڑا فریب دینے والا ہے معاذ اللہ. تو کوئی کہیں گا, اگر کوئی نان مسلم ہوگا تو وہ پڑھے گا تو کہے گا تمہارا اللہ تو فریب دینے والا ہے. لیکن ادب کی بات اگر ہو تو پھر امام اہل سنت سے ہو کر ہوا گزرتی ہے. امام اہل سنت نے بھی ترجمہ کیا لیکن ایسے کیا, اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی. واللہ خیر الماکرین, اللہ بہت خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. تو آپ دیکھیں انداز, دونوں کی گفتگو کا انداز, اور امام اہل سنت کے نظریات میں, افکار میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ عقیدے کی حفاظت ہے. امام اہل سنت کے میں تقریباً 7 افکار کو نوٹ کیا, اور اس کے اندر سب سے پہلا اگر کوئی امام اہل سنت کی سوچ پائی جاتی ہے اور فکر پائی جاتی ہے تو وہ ہے عقیدے کی حفاظت کرنا. اس لیے کہ 1857 کے بعد جب انگریزوں کی آندھی جب ہندوستان میں شروع ہوئی اور دھیرے دھیرے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے پیر پسارنے شروع کر دیے, تو انہوں نے جب دیکھا کہ آخر ہم مسلمانوں کو کیسے دبا سکتے ہیں, کیونکہ مسلمانوں کا اتہاس ہندوستان میں 1000 سال حکومت کرنے کا رہا ہے, تو انہوں نے سوچا ہم مسلمانوں کو کس طرح سے دبا سکتے ہیں, ان کو اپنے دین سے دور کیسے کر سکتے ہیں, ان کو اپنے دین کے جذبات سے الگ کیسے کر سکتے ہیں. تو انہوں نے پایا اگر مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے مسلمانوں کے مدرسوں کو ختم کرنا پڑے گا, مسلمان کے مکاتب کو ختم کرنا پڑے گا, مسلمانوں کے تعلیمی نظام کو ختم کرنا پڑے گا. اور جب انگریزوں نے یہ سب سے پہلا قدم اٹھایا تو جتنے بڑے بڑے مرکز تھے, جتنے بڑے بڑے مدارس تھے, انگریزوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کے مدارسوں پر تالے لگائے, مسلمانوں کے مدرسوں کو بند کیا, اور پھر بند کرنے کے بعد انہوں نے مسلمانوں پر دوسرے حملے کی تیاری کی. لیکن اس زمانے کے اندر بھی جہاں بڑی بڑی خانقاہوں کا نظام چکنا چور کر دیا گیا تھا, اس زمانے میں جہاں بڑے بڑے خانقاہوں کے نظام کو ختم کر دیا گیا تھا, مدرسوں پر تالے لگا دیے گئے تھے, لیکن ایسے وقت میں اگر کوئی مدرسہ چل رہا تھا تو وہ بدعقیدوں کا مدرسہ چل رہا تھا, بدعقیدوں کے مدارس کھلے ہوئے تھے. آخر لوگ حیران تھے کہ انہوں نے اہل سنت کے مدارس بند کر دیے اور انہوں نے بدعقیدہ لوگوں کے مدارس کو جاری رکھنے کی اجازت دے دی. آخر میں آپ کو بتا دوں وہ بدعقیدہ جو تھے وہ کون سے مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے, وہ عبد الوہاب نجدی کے مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے, اور اس طرح سے ان کے مکاتبوں کو جاری رکھا گیا. کیوں جاری رکھا گیا؟ کیونکہ انہوں نے انگریزوں کے میز پر اپنے دین اور مذہب کو انہوں نے بیچا, انہوں نے انگریزوں سے شرطیں مانی اور انہوں نے کہا کہ ہم وہی کہیں گے جو تمہارے حق میں ہوگا, جو تمہارے ساتھ پازیٹیو ہوگا, ہم وہی بات اپنے مدرسوں میں سکھائیں گے, ہم وہی بات اپنی مسجدوں کے ممبروں سے اعلان کریں گے. تو انگریزوں نے کہا اگر تم ہماری حمایت کرتے ہو تو پھر ہم تمہارے مدرسوں کو جاری رکھنے کی اجازت دیتے ہیں. لیکن اہل سنت نے کب ماننا تھا اور اہل سنت نے کب اپنے آپ کو کسی کے ماتحتی میں داخل کرنا تھا؟ تو اہل سنت نے انکار کر دیا, ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے, ہم تمہاری باتوں کو مدرسے میں نہیں پڑھائیں گے, ہم تو پڑھائیں گے وہ جس کی صدائے قال
اللہ وہ قال رسول اللہ سے بلند ہوتی ہو. ہم اگر اپنے مدرسوں میں تعلیم دیں گے اللہ رسول کی تعلیم دیں گے, اپنے مدرسوں میں تعلیم دیں گے صحابہ و اہل بیت کی تعلیم دیں گے, ہم تمہارے مکر و فریب میں نہیں آنے والے. تو پھر انگریزوں نے کیا کیا؟ اہل سنت کے مدارس کو بند کر دیا. 1857 کے بعد انگریزوں نے اہل سنت کے مدارس کو بند کر دیا. لیکن آپ دیکھیں ایک حدیث مبارکہ ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے اخیر میں ایک مجدد کو پیدا فرمائے گا, اور وہ اس مجدد کا کام یہ ہوگا وہ دین کی صحیح تصویر لوگوں تک پہنچائے گا, وہ دین کی صحیح تعلیم لوگوں تک پہنچائے گا. امام اہل سنت کی ولادت 1856 میں ہوئی ہے, لیکن اگر اس کو ہجری کے حساب سے دیکھا جائے تو امام اہل سنت کی جو ولادت ہوئی ہے وہ 1372 یا 1375 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. مطلب صدی کے ختم ہونے کا وقت تھا اور اس وقت ولادت ہوئی. گویا نبی کی حدیث سے پتا چلا اللہ ایسے مجدد کو صدی کے اخیر میں پیدا کرے گا جو دین کی اصل صورت لوگوں کے درمیان رکھے گا اور لوگوں کو بتائے گا. امام اہل سنت کی جب ولادت ہوئی ہے, آپ دیکھیں جب ولادت ہوئی, پہلے گھرانے کے بارے میں بتا دوں, امام اہل سنت کا جو گھرانہ تھا وہ پٹھان گھرانہ تھا, اور ان کے دادا تک جتنے ان کے آبا و اجداد تھے وہ سارے حکومت کے نمائندے ہوا کرتے تھے, وہ سارے مغلیہ سلطنت کے اندر بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوا کرتے تھے. اور ان کے خاندان کا اتہاس یہ ہے, امام اہل سنت کے باپ داداؤں کا اتہاس یہ ہے, وہ اپنی پوری زندگی حکومتی کاموں کے اندر صرف کیا کرتے تھے, اور جب آخر عمر کا حصہ ہوتا تو پھر وہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جایا کرتے تھے. لیکن یہ سلسلہ ٹوٹا تو کس نے توڑا؟ یہ سلسلہ اعلیٰ حضرت کے دادا محمد رضا علی خان رحمت اللہ علیہ نے توڑا, اور انہوں نے اپنے آپ کو سلطنت سے بالکل الگ کر دیا, اور بس وہ علمی میدان میں اتر گئے, وہ دین کے میدان میں اتر گئے, اور انہوں نے سوچا کہ اب سے ہم سلطنت کے معاملات میں نہیں رہیں گے بلکہ علمی میدان کے اندر ہم اپنی نسلوں کو آگے بڑھائیں گے. اور اس طرح سے محمد علی رضا خان رحمت اللہ علیہ نے سلطنت کے معاملات کو ترک کر دیا, اور پھر ان کے بیٹے حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ, یہ اعلیٰ حضرت کے والد ہے, انہوں نے بڑا علم حاصل کیا, اور اس وقت بریلی کے اندر بزرگ عالموں کے اندر آپ کا شمار کیا جاتا تھا, جید عالموں میں آپ کا شمار کیا جاتا تھا. اعلیٰ حضرت کے والد کی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے بلکہ اعلیٰ حضرت کے والد کی شخصیت یہ ہے, انہوں نے اپنے زمانے کے اندر اعلیٰ حضرت کے والد نے 30 کتابیں لکھی ہے, 30 کتابوں کے مصنف ہے, عالم بھی ہے, محدث بھی ہے, اور اعلیٰ حضرت کے والد جو ہے اپنے دور کے مجدد بھی ہے, اپنے دور کے فقی بھی ہے, اپنے دور کے ولی کامل بھی ہے. امام اہل سنت کے والد کا یہ علمی مقام میں آپ کو بتا چکا. اب آپ سوچے بریلی کے سرزمین پر علامہ مولانا نقی علی خان کے گھر اللہ نے ایک بچے کو پیدا کیا. جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا, ایک مقصد دے کر کے پیدا کیا, ایک مقصد دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی جب ولادت ہوئی اس کے بعد آپ کا جو نام رکھا گیا احمد رکھا گیا, اور چونکہ آپ کے دادا تھے محمد رضا علی خان, انہوں نے اپنی نسبت سے احمد کے ساتھ رضا کو جوڑ لیا. اور اعلیٰ حضرت جب بڑے ہوئے انہوں نے خود اپنا بھی نام رکھا, انہوں نے اپنا نام رکھا تھا عبد المصطفیٰ. عبد المصطفیٰ نام رکھا تھا اعلیٰ حضرت نے اپنا. اور کون سے دور میں رکھا تھا؟ جب عبد الوہاب نجدی نے کتاب لکھی اور کہا کسی کا بھی نام غلام گوس نہیں ہو سکتا, کسی کا نام غلام مصطفیٰ نہیں ہو سکتا, کسی کا نام عبد مصطفیٰ نہیں ہو سکتا. جب انہوں نے فتوے جاری کیے نا ایسا نام رکھنا شرک ہے, اعلیٰ حضرت نے کہا تم اس سے لوگوں کو منع کرتے ہو, میں خود اپنا نام عبد المصطفیٰ رکھ دیتا ہوں. تو امام اہل سنت کا نام مختار بھی ہے, احمد رضا بھی ہے, عبد المصطفیٰ بھی ہے. اور ایک شعر میں آپ نے اپنی وہ نام کی نسبت کو بھی ظاہر کیا, فکر نہ کر رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. 4 سال کی عمر ہوئی تو بسم اللہ خوانی آپ کی کرائی گئی, وقت گزرتا گیا, 6 سال میں آپ نے ناظرہ مکمل کیا, 8 سال کی عمر میں آپ نے ہدایت النحو کی عربی شرح لکھی. 8 سال کی عمر میں
یہ کتاب پڑھ کے لوگ عالم بنتے. امام اہل سنت نے عربی میں شرح لکھی اس کی 8 سال کی عمر میں. جب 13 سال کی عمر میں عمر ہوئی تو مفتی کی سند لے کر اعلیٰ حضرت تیار تھے, اور سند لینے کے اسی سال امام اہل سنت نے رضاعت کا پہلا زندگی کا فتویٰ دیا اپنا. اور جب اپنے والد مولانا نقی علی خان کے پاس لے کر کے گئے نا, تو مولانا نقی چونکہ بہت بڑے مفتی تھے, انہوں نے جب پڑھا کہا بیٹے مجھے تجھ پر ناز ہے کہ تو نے اتنا اچھا فتویٰ لکھا ہے. تو حضرت علامہ نقی علی خان نے کہا بیٹے آج سے دارالفتہ میں تیرے حوالے کر دیتا ہوں. 13 سال کی عمر ہے, دارالفتہ تمہارے حوالے کر دیا. اور اس کے بعد سے 50 سال زندگی میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فتوا دیے, اور ایسے ایسے فتوے دیے کہ اس وقت کے جید عالم جن مسائل میں پھنس جایا کرتے تھے تو پھر وہ اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھ کے مسئلے حل کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ میں آپ کو بتا دوں شیر بیش اہل سنت علامہ مولانا حشمت علی خان رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی مدرسے میں پڑھا کرتے تھے. دیوبندی مدرسے میں ایک دن اپنے استاد کو دیکھا کہ وہ کسی مسئلے میں پھنس گئے, پریشان ہو گئے. انہوں نے کیا کیا, اپنی لائبریری میں گئے, اعلیٰ حضرت کی کتاب نکالی اور اس سے مسئلے کو حل کیا. تو انہوں نے کہا استاد آپ تو دیوبندی ہم مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں, آپ تو کہتے ہیں امام احمد رضا بدعتی ہے, آپ تو کہتے ہیں کہ اس نے بدعت کو فروغ دیا ہے, پھر آپ اس کی کتاب سے مسئلے کیوں حل کر رہے ہو؟ وہ تو ہمارے علماء کو کافر کہتے ہیں, آپ ان کی کتابیں پڑھ رہے ہو. تو علامہ حشمت علی خان کے والد نے کہا تھا بیٹے سن لو, ایک ہی جھگڑا ہے ہمارا امام احمد رضا سے. کہا وہ کیا؟ کہ بس اتنا جھگڑا ہے کہ وہ ہمارے علماء کو کافر کہتے ہیں, ورنہ امام احمد رضا کے علم کی بات کیا کروں, روئے زمین پر احمد رضا سے بڑا علم والا اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے. تبھی تو علامہ حشمت علی خان پھر واپس امام احمد رضا کی طرف آئے, کہ میں کس ٹرین میں چل رہا ہوں, میرا سفر جو ہے وہ تو احمد رضا کے ساتھ ہونا چاہیے. تو دشمن بھی جس کی تعریف کرے وہ امام اہل سنت کی ذات ہے. اور پھر اپنی زندگی میں آپ اسی انداز سے بڑھتے رہے. 13 سال کی عمر میں مدلل منبر رسول پر بیٹھ کر میلاد رسول بیان کیا. 13 سال کی عمر میں آپ سوچے اللہ نے کیسے علم سے نوازا ہوگا. ایک مرتبہ محدث ایک بزرگ تھے, ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, تو وہ علم والے تھے, عالم تھے. تو اب ہوتا ہے کسی کسی کے اندر کہ یار میں بڑا عالم ہوں, احمد رضا کا نام اتنا کیوں ہوتا ہے, میں بھی بڑا عالم ہوں, میرا نام لوگ کیوں نہیں لیتے, احمد رضا کی بات کیوں کرتے ہیں. تو کسی نے کہا آپ کو پتا چل جائے گا, ایک بار ذرا سوداگران محلہ بریلی جا کر تو دیکھیے ان کا کیوں چرچا ہوتا ہے. کہ جائیے جا کر کے دیکھیے. تو کہا ٹھیک ہے میں جا کر کے دیکھتا ہوں, آخر وہ مجھ سے بڑا عالم ہے. اب وہ آئے عالم صاحب, اور نماز کا وقت تھا, کنواں تھا مدرسے منظر اسلام کے سامنے, تو وہ کنویں سے پانی نکال کر وضو کرنا پڑتا تھا. اور چونکہ وہ جو ڈول ہوتا ہے پانی کا وہ ایک بچے کے پاس تھا, تو انہوں نے کہا بچے مجھے وضو کرنا ہے, ذرا کنویں سے پانی نکال دو ڈول کے ذریعے سے. تو جب انہوں نے یہ کہا نا تو دیکھا بچے نے یہ تو بڑے عالم نظر آتے ہیں. تو وہ بچے نے کہا حضرت کیا آپ کو مسئلہ معلوم نہیں ہے. کہا اب کون سا مسئلہ ہے, وضو کرانے میں بھی کوئی مسئلہ, اور یہ بچہ ہے کس سے کہہ رہا ہے, عالم سے, جید عالم سے. تو بچے نے کہا حضرت کیا آپ کو مسئلہ معلوم نہیں ہے. کہا کون سا مسئلہ. کہا مسئلہ یہ ہے اسلام میں نابالغ سے کام کرانا ناجائز و حرام ہے. کہا نابالغ سے کام کرانا گناہ ہے, منع ہے, حرام ہے. تو انہوں نے کہا اچھا تم کو یہ کیسے پتا. کہ ہم وہ امام احمد رضا کی درس میں کبھی کبھی بیٹھ جایا کرتے ہیں. تو وہ جو عالم اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے تھے نا, انہوں نے کہا میں تو سمجھتا تھا احمد رضا شاید مجھ سے کم علم والا ہوگا, لیکن میں سمجھ گیا احمد رضا کی گلی میں رہنے والے بچے کو اگر اللہ نے اتنا علم دیا ہے تو احمد رضا کو کتنا علم دیا ہوگا.
اسی لیے تو ہم کہتے ہیں وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اوروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ تو امام اہل سنت ایسے عالم، بڑے واقعات زندگی میں 150 سے زیادہ علوم و فنون پر مہارت رکھتے تھے امام اہل سنت، اور 50 علوم و فنون پر آپ نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہے۔ میں وہ لسٹ اگر آپ کو پڑھ کر کے سناؤں تو اسی میں وقت ہو جائے گا، کتنے علوم وہ جانتے تھے اور کتنی کتابیں انہوں نے اس پر لکھی ہے۔ ہر علم پر امام اہل سنت نے کتابیں لکھی ہے۔ تو میں آپ کو پہلے بتایا سب سے بڑا کارنامہ ترجمہ کنز الایمان، اور دوسرا کارنامہ اگر کوئی ہے امام اہل سنت کا تو وہ ہے فتوی رضویہ، سب سے بڑا کارنامہ۔ آپ دیکھیں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اچھا اورنگزیب کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، ہاں جو کہتے ہیں نا ہم کو اورنگزیب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اورنگزیب سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں اورنگزیب کوئی معمولی شخصیت ہے؟ اورنگزیب عالمگیر 11ویں صدی کا مجدد ہے۔ ہاں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کتابیں کہتی ہے، 11ویں صدی کے مجدد ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر۔ تو آپ نے 500 یا 700 علماء کو جمع کیا، کہا فتوے لکھو، ایک کتابی شکل دو۔ تو 500 علماء نے جمع ہو کر ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام رکھا گیا فتوی رضویہ، اس کتاب کا نام رکھا گیا فتوی عالمگیری۔ اب سوچئے 500 جید علماء کو جمع کر کے حضرت اورنگزیب نے ایک کتاب لکھی فتوی عالمگیری۔ اب اس کی 2 جلدیں ہو چکی ہے، پہلے ایک تھی اب 2 ہو گئی، لیکن ذرا دیکھیے تو صحیح، ادھر 500 علماء نے جمع ہو کر ایک کتاب لکھی، ادھر تنہا رضا ہے جس نے قلم اٹھایا اور فتوے دیے، اور جب اس کو کتابی شکل میں جمع کیا تو فتوی رضویہ بن گئی، جو آج 30 جلدوں میں پائی جاتی ہے۔ وہ 500 علماء نے ایک جلد لکھی، ادھر ایک عالم نے 30 جلدیں لکھی فتوی رضویہ۔ علم سوچئے کیسا ہوگا۔ تو دوسرا کارنامہ جو ہے وہ آپ کا فتوی رضویہ۔ تیسرا کارنامہ، جو بڑے کارناموں کی بات میں کر رہا ہوں، تیسرا کارنامہ امام اہل سنت کا حدائق بخشش۔ عاشقوں کے لیے جنت کی ہوا سے کم ہے ہی نہیں حدائق بخشش۔ ہاں ابھی جناب عمار ہاشمی نے نعت پڑھی نا، لم یاتی نظیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو ریسر سو ہے تجھ کو شہر دوسرا جانا، البحر والا والموج تغا من بے کس طوفا ہوش ربا، منجدار میں ہو بگڑی ہے با موری نैاں پار لگا جانا۔ جو لکھا ہے نا امام اہل سنت نے حدائق بخشش، اس میں ایک کلام یہ بھی ہے، اور یہ کلام جو لکھا نا، تاریخ میں امام اہل سنت یہ تنہا ہے جنہوں نے ایک کلام میں، ایک شعر میں 4 زبانوں کو جمع کیا۔ لم یاتی نظیر و کفی نظر عربی ہے، مثلے تو نشد پیدا جانا فارسی ہے، جگ راج کو تاج تو رے سرسو اردو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا اور اردو ہے۔ ایک شعر میں 4 زبانوں کو جمع کرنے والا کوئی قلندر ہے تو وہ امام احمد رضا ہے، وہ امام احمد رضا ہے، وہ امام احمد رضا کہ جس کے پیدا ہونے سے پہلے ایک شاعر نے اس کا منظر یوں اس انداز سے بیان کیا، شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چی تھے لوگ علم سید ابرار پر، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، پھر ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے۔ تو یہ 3 کارنامے جو میں سب سے بڑے آپ کو بتایا۔ اب ایک چھوٹی سی بات بتا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔
امام اہل سنت نے سب سے پہلے تحفظ کیا عقیدے کا. عقیدہ سب سے اہم چیز ہے، اعمال سے زیادہ اہم عقیدہ ہے. امام اہل سنت نے پہچان کرائی. اور ہم تو سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز ہے اور ہمارے ایمان کو بچانے والے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ہے، جنہوں نے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی. عقیدہ. ایک شخص تھا، اس شخص نے آ کر کے کہہ دیا مولانا احمد رضا وہ فلاں شخص نے حضور کی چادر کے بارے میں یہ کہا. کیا کہا؟ وہ حضور کی چادر کے بارے میں کہتا ہے کہ حضور کی چادر میلی ہو گئی. امام احمد رضا نے کہا کس نے کہا؟ کہ فلاں شخص نے. اعلیٰ حضرت نے فوراً خط تیار کیا اور اس کے اندر لکھا جناب آپ نے یہ جو بات حضور کی چادر کے لیے کہی ہے نا یہ گستاخی پر مبنی ہے، اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائیے. اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے، میں نے جو کہا وہ ٹھیک ہے. تو امام اہل سنت نے کہا کافر ہو گیا. امام اہل سنت نے کہا کافر ہو گیا. لوگ امام اہل سنت پر یوں ہی فتوے لگاتے ہیں. لوگ کہتے کہ وہ سب کو کافر کہتے تھے. وہ سب کو کافر نہیں کہتے تھے، انہوں نے اسے ہی کافر کہا ہے جو گستاخ رسول تھا. سب کو نہیں کہتے تھے وہ، بلکہ حسام الحرمین میں عرب کے علماء نے جن کو کافر کہا اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے ان کو کافر کہا. تو کہا کہ چادر میلی ہو گئی. آپ نے کہا یہ جملہ غلط ہے، درست نہیں ہے، اس کو درست کیجئے. کہا نہیں کرتے. کہا پھر اگر یہ آپ کا عقیدہ ہے تو کافر ہو گئے. کہا وہ کیسے کافر ہو گئے؟ ایک شخص نے کہا مولانا احمد رضا سے کہا کیوں بات بڑھاتے ہو؟ کیوں بات بڑھاتے ہو؟ اگر کسی چادر پر دھول مٹی لگ جائیں گی تو اس چادر کو میلا ہی تو کہا جائے گا نا، اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو امام اہل سنت نے کہا اگر دل میں عشق نبی ہو تو پھر بولنے کا انداز خود ہی آ جاتا ہے. کہا احمد رضا مولانا کہا اس کو میلا نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ حضور حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے کہا تم میلے کی نسبت حضور کی طرف کر رہے ہو، حضور کی چادر کی طرف کر رہے ہو. ارے تم حضور کی چادر کو میلا کہہ رہے ہو، بلکہ احمد رضا کا تو یہ عقیدہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. کہا تم چادر کو میلا کہہ رہے ہو. کہا پھر کیا کہنا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت اپنی کتاب میں لکھتے اگر کوئی دھول میرے مصطفیٰ کی چادر پر لگ جائے تو میلا نہیں کہنا چاہیے. کہا کیا کہنا چاہیے؟ کہا یہ کہنا چاہیے مٹی نے دھول نے حضور کی چادر میں پناہ لے رکھی ہے. مٹی نے حضور کی چادر میں پناہ لے رکھی ہے. تو وہ عشق تھا امام احمد رضا کا جس نے نبی کے ہر انداز پر کلام لکھیے، اور جس نے کبھی کبھی نعت لکھی تو ایک ایک کلام میں 200 شعر کہہ دیا. آپ پڑھے مصطفیٰ جان رحمت کے سارے اشعار، کتنے شعر امام اہل سنت نے لکھے، اور ایسا لکھا کہ حق ادا کر دیا، ایسا لکھا کہ حق ادا کر دیا. اور بھی بہت ساری باتیں تھیں لیکن چونکہ وقت ختم ہوا، میں نے آپ کو کہا تھا افکار رضا سب سے پہلا جو میں بیان کیا وہ ہے عقیدے کی حفاظت، اور دوسرا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی فکر میں. ایک شخص نے سوال کیا کیا ہمیں انگریزی زبان سیکھنی چاہیے؟ تو امام اہل سنت نے کہا اگر تم زبان سیکھ کر اپنے گھر میں صرف زبان لا رہے ہو تب تو سیکھ سکتے ہو. اگر زبان سیکھ کر، انگلش لینگویج سیکھ کر اپنے گھر میں انگریزی زبان لا رہے ہو تب تو ٹھیک ہے، سیکھنا جائز ہے. لیکن اگر تم انگریزی زبان کے ساتھ ساتھ انگریزی کردار بھی اپنے گھر میں لا رہے ہو تب ناجائز ہے. آپ دیکھیں نا وہ کوٹ پینٹ کس کو کیا پہنا دیا، وہ تو اپنے آپ کو امبانی سے کم ہی نہیں سمجھ رہا ہے. وہ تو سمجھ رہا ہے میں کوٹ پینٹ میں مسجد میں جا کے سجدہ کروں. وہ سمجھ رہا ہے میں کوٹ پینٹ پہن کے کسی اللہ کے ولی کے دربار میں جھکوں. وہ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا کہ فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. وہی تو آج ہوا زمانے کے اندر. تو پہلی چیز کہ عقیدہ، دوسری چیز کسی کے کردار کو اپنے اندر لانے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ ہمارے پاس کردار مصطفیٰ ہے.
انک لعلی خلق عظیم کی ذات ہمارے پاس ہے، کسی کے کردار کو اپنے اندر نہیں آنے. یہ فکر رضا ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی کیا بات کریں گے، اس سے زیادہ نماز روزے کی بات کرے گا، لیکن آؤ اعلیٰ حضرت نے ہر مسئلے سے نکلنے کا حل بتایا ہے. دوسری بات کہ کسی کے کردار کو اپنے اندر نہیں آنے. تیسری بات امام اہل سنت نے کہا جس طرح انگریزوں نے اپنے بینک بنائے ہیں، سودی نظام قائم کیا، اسی طرح مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھی اسلامی بینک بنائے اور بنا سود کے مسلمانوں کو قرض دے. چوتھی بات کسی نے کہا حضرت مسلمانوں میں غریبی بہت بڑھ رہی ہے، تو امام اہل سنت نے کہا اگر مسلمانوں میں غریبی بڑھ رہی ہے تو ہمیں اپنے گھر کے اندر نوکر نہیں پیدا کرنے چاہیے بلکہ تاجر پیدا کرنے چاہیے. امام اہل سنت نے کہا اگر ہم اپنے بچوں کو نوکری پر لگائیں گے تو وہ تو غلام ہی بن جائیں گے، اگر ہم تاجر بنائیں گے تو دنیا والوں کی نظر میں بادشاہ بن جائیں گے. کہ اپنے بچوں کو نوکر مت بناؤ، تاجر بناؤ. یہ پیغام تھا اور یہ سوچ اور یہ فکر تھی امام اہل سنت. اور پانچویں بات امام اہل سنت نے کہا جو خریدو مسلمان کی دکان سے، اپنے مومن بھائی کی دکان سے خریدو. کہا جو خریدو مومن بھائی کی دکان سے خریدو، اس لیے کہ اگر وہ مومن 2 روپے زیادہ نفع بھی کما لے گا تو امیر تو مومن ہی ہوگا. یہ ہے افکار رضا، یہ فکر رضا ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا. ہمیں ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ان فکر و تخیلات کو اپنے دل میں جگہ دینے کی ضرورت ہے، تب ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ بزرگان دین نے نہ صرف اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی ہے بلکہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے نبی رسول کے طریقے کے مطابق ہم کو بتایا بھی ہے. تو امام احمد رضا جو صرف مولوی کا نام نہیں ہے بلکہ اگر دیکھیں تو سیاست کے میدان میں ایسی سوچ رکھتے ہیں. آپ کو بتا دوں امام اہل سنت کا جو وصال ہے نا 1921 میں ہوا. کب ہوا ہے؟ 1921. اور یہ عرس 106 عرس ہے. اس وقت سے ہندوستان جب پورا اکھنڈ بھارت تھا 1901 میں، اس وقت سے باتیں چل رہی تھی کہ اب مسلمان اپنا الگ ملک بنا لیں گے، جس کو کہتے تحریک ہجرت. اس زمانے میں بڑی زور سے چل رہی تھی. تحریک خلافت بھی چلی، اس کے بعد تحریک ہجرت بڑی زور و شور سے چلی. سب مسلمان کہتے تھے کہ ہمارا الگ ملک ہونا چاہیے، انگریزوں سے الگ ملک ہمارا بنے گا، ہندوستان سے الگ ملک بنے گا. لیکن وہ امام اہل سنت تھے جنہوں نے تحریک ہجرت کی مخالفت کی تھی. امام اہل سنت نے تحریک ہجرت کی مخالفت کی تھی. بڑے بڑے دارالعلوم کہتے تھے کہ ہجرت کرنی چاہیے، مدرس ہمیں اپنا ملک بنانا چاہیے. امام اہل سنت نے کہا تھا ہمیں اپنا ملک بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہی تو ہمارا ملک ہے. یہ فکر تھی امام کی، یہی تو ہمارا ملک ہے. کیا تم بھول رہے ہو اسی ملک پر ہم نے 1000 سال تک حکومت کی ہے؟ اب کیا تم چھوٹا سا حصہ الگ لے کر اپنا ملک بنانا چاہتے ہو؟ لیکن لوگوں نے پہلے نہیں سمجھا، لیکن جب بعد میں ہجرت کر کے ملک بن گیا نا تو انہوں نے اپنا سر پیٹا. علامہ اقبال کہتے تھے کہ کاش میں احمد رضا کے زمانے میں ہوتا. انہوں نے سر پیٹا کہ ہم نے اپنا ملک کیوں بنا لیا. وہ آپ کی دور اندیشی تھی امام اہل سنت کی. اور پھر دنیا نے دیکھا جب تحریک ہجرت چلی اور ہندوستان سے الگ ملک بنا، اس وقت مسلمان جب ہجرت کر رہے تھے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا. اگر مجدد کی بات پر لوگ عمل کر رہے ہوتے تو لاکھوں مسلمان کی جان بھی بچ جاتی. اور آپ سوچئے یہ ہندوستان جس میں پاکستان بھی ہوتا، جس میں افغانستان بھی ہوتا، جس میں بنگلہ دیش بھی ہوتا، اتنے کروڑ مسلمان مل جاتے تو پردھان منتری کس کا ہوتا؟ یہ سوچ تھی امام کی. لیکن امام اہل سنت نے کہا نا کہ یا رسول اللہ میں تو ایسا ہو گیا کہ غیر تو غیر اپنے بھی میرے خلاف ہو چکے. وہ کیا شعر ہے امام کا؟ ہاں امام نے کہا یہ سب باتیں کہا یا رسول اللہ ایک طرف آدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود. یہ ذات امام کی. تو آج یہ اس امام کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے محفل تھی. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہنے سننے میں غلطی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.